السلام علیکم۔ آج ہم جس مواد پر بات کر رہے ہیں وہ اسلام میں نماز یعنی صلاۃ کی اہمیت پر ہے، اور خاص طور پر قیامت کے دن اس کی کیا حیثیت ہوگی، اس پر یہ روشنی ڈالتا ہے۔ جی بالکل، یہ ایک بہت اہم موضوع ہے۔ مواد ایک سوال سے شروع ہوتا ہے کہ روز قیامت وہ پہلی چیز کیا ہوگی جس کا بندے سے حساب لیا جائے گا، اور جواب نہ مال ہے نہ روزہ بلکہ نماز۔ جی ہاں، نماز۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ مواد کیوں نماز کو اتنی آپ کہہ لیں مرکزی حیثیت دیتا ہے۔ بالکل، اور دیکھیں اس بات کو واضح کرنے کے لیے مواد میں ایک حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوالہ بھی ہے، ترمذی شریف سے۔ اچھا، کون سی حدیث؟ وہ مشہور حدیث کہ قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، اور یہ کہ اگر یہ درست نکلی تو اس کے باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اور اگر یہ بگڑ گئی جی تو پھر باقی اعمال بھی بگڑ جائیں گے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ مطلب نماز کا اثر باقی سارے اعمال پر، سچائی، امانت، خدمت، ان سب پر۔ جی، مواد اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ دیکھیں، نماز کو ایک مستقل یاد دہانی سمجھیں، اللہ سے تعلق کا ذریعہ۔ جب یہ تعلق مضبوط ہوگا نا، تو خود بخود انسان کے دوسرے اعمال، اس کے اخلاق، وہ بہتر ہونے لگتے ہیں۔ اچھا، گویا نماز ایک طرح کا فلٹر ہے جس سے باقی اعمال کا معیار جانچا جائے گا۔ یہ صرف ایک فرض نہیں، یہ تو کردار سازی کی بنیاد ہے۔ تو یہ صرف اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ مواد تو صاف کہتا ہے کہ نماز اصل میں اللہ کے ساتھ ایک ملاقات ہے۔ ملاقات؟ جی، دن میں 5 بار آپ اپنے عہد کی تجدید کر رہے ہیں۔ یہ ایک قسم کا روحانی ریچارج ہے۔ روحانی ریچارج؟ ہاں، جو روز مرہ کی زندگی کی بھاگ دوڑ میں آپ کو اپنے مقصد سے جوڑے رکھتا ہے۔ اور یہ روز کی پابندی، یہ نظم و ضبط بھی تو لاتی ہے نا؟ جی بالکل، ڈسپلن، جو پھر زندگی کے دوسرے پہلوؤں میں بھی کام آتا ہے۔ اور مواد میں یہ بھی تھا کہ آج نماز کی فکر کرنا، اس کی حفاظت کرنا، جی، وہ کل قیامت میں عذاب سے حفاظت کا ذریعہ بنے گا۔ ہاں بالکل، مواد اسے ایک ڈھال کی طرح بیان کرتا ہے۔ ڈھال؟ جی، جیسے ہم آج خطرات سے بچنے کے لیے احتیاط کرتے ہیں، نماز قائم کرنا آخرت کے عذاب سے بچاؤ کی ایک روحانی تدبیر ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ ایک لمبی مدت کی سرمایہ کاری ہے اپنی نجات کے لیے۔ اور نماز چھوڑنا گویا خود کو اس ڈھال سے محروم کر دینا۔ بالکل، اسی لیے تو اسے ایمان کا ستون کہا گیا ہے۔ ستون، پلر آف فیتھ۔ جی، جیسے عمارت ستون کے بغیر نہیں ٹکتی، ویسے ہی ایمان کی عمارت مواد کے مطابق نماز کے بغیر کمزور ہے۔ ستون صرف سہارا نہیں دیتا، وہ پوری عمارت کا بوجھ اٹھاتا ہے، اسے متوازن رکھتا ہے۔ نماز بھی اسی طرح باقی دین کو، ایمان کو سنبھالتی ہے، مضبوط کرتی ہے۔ تو اسے ہلکا سمجھنا مطلب اپنے ایمان کی بنیاد کو کمزور کرنا ہوا۔ جی، مواد کا پیغام تو یہی ہے۔ تو اگر ہم اس سارے مواد کا خلاصہ کریں تو نماز صرف ایک عمل نہیں ہے، بلکہ یہ وہ بنیاد ہے، وہ کسوٹی ہے جس پر قیامت میں باقی اعمال پرکھے جائیں گے۔ جی، یہ اللہ سے براہ راست تعلق کا ذریعہ ہے، روزانہ کی ایک روحانی تجدید ہے، اور ایمان کی عمارت کا لازمی ستون ہے۔ بالکل صحیح۔ اور یہیں سے دیکھیں ایک بڑا اہم سوال بھی سامنے آتا ہے جس پر یہ مواد سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ کیا؟ کہ اگر نماز واقعی ایمان کا مرکزی ستون ہے تو پھر اس ستون کو نظر انداز کرنے یا اس کے برعکس اسے مضبوطی سے تھامے رکھنے سے کسی کے مجموعی ایمان پر، اس کی روحانی حالت پر، حتیٰ کہ دنیاوی معاملات پر کیا گہرے اثرات پڑ سکتے ہیں۔ یہ واقعی ایک غور طلب نکتہ ہے۔ جی، یہ وہ بات ہے جو اس مواد کے مطالعے کے بعد ذہن میں رہ جاتی ہے، سوچنے کے لیے۔